दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिकेट के कोर्स के एक और अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस अहम टॉपिक का नाम है एनालाइज हाउ अ राइटर और पोएट यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज टू अपील टू द सेंसेस। यानी शायर या कोई राइटर किस तरह फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ताकि रीडर्स के जज्बात या उनके सेंसेस को मुतासर करे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है। Figurative language is a way of speaking or writing that is not direct. यानी figurative language ऐसा अंदाज़ गुफ्तगू या अंदाज़ लिखाई होती है जो सीधी बात नहीं करती. It uses special words to make the sentences more beautiful or interesting. ये ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करता है ताकि जुमला खूबसूरत और दिलचस्प लगे. It helps the reader imagine a picture or feeling. ये रीडर्स को एक तस्वीर या एहसास का तस्वर करने में मदद देता है. In figurative language, the words do not give their real meaning. Figurative language में अल्फाज अपना असल मतलब नहीं देते. For example, he is a lion in the field. This means he is brave, not really a lion. यानी वो मैदान में शेर है, इसका ये मतलब है कि वो बहादुर है, हकीकत में वो शेर नहीं है या जानवर नहीं है. इसी तरह फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन पोइम्स, स्टोरीज एंड इवन इन डेली स्पीच. अब ये फिगरेटिव लैंग्वेज जो है इसको शायरी, कहानियों और रोज़मर्रा बोलचाल में भी ये इस्तेमाल होती है. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज वो ज़ुबान होती है या वो लिखाई होती है जो सीधी बात नहीं करती बल्कि खूबसूरती और जज्बात के साथ बात करती है. इसमें जो अहम फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन वगैरह है, ये इस जैसे अल्फाज इसके अंदर शामिल है. अब हम आते हैं टेस्ट की तरफ. टेस्ट में कुछ लाइंस आपको दिए जाते हैं और आपने उन लाइंस में से फिगर्स ऑफ स्पीच को निकाल लेना होता है. इसलिए मैं आपके साथ चंद एक फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशंस और उनको आसानी से पहचानने का तरीका बताना चाहता हूँ. तो फिगरेटिव लैंग्वेज में सबसे अहम जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली. A simile is a comparison between two things using the words like or as. यानी सिमिली क्या है? ये सिमिली वो होती है जब हम दो चीज़ों का like या as के ज़रिए मवाजना करते हैं. It shows how one thing is similar to another. ये हमें ये दिखाता है कि किस तरह एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरह है. For example, he is as strong as a lion. यानी वो शेर की तरह ताकतवर है. Her smile is like sunshine. उसकी मुस्कुराहट सूरज की किरणों की तरह या सूरज की चमक की तरह है. सिमिली को पहचानने का आसान तरीका ये है कि इसमें एज और लाइक वाले अल्फाज होते हैं. ठीक है, आप जुमले को पढ़ लेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी. इफ़ यू सी लाइक और एज तो समझ लेना कि क्या है, इट इज़ अ सिमिली. ठीक है. नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर. अ मेटाफर इज आल्सो अ कंपैरिजन बट इट इज़ डायरेक्ट. इट डज नॉट यूज द वर्ड्स लाइक और एज. इट सेज वन थिंग इज अनदर. ठीक है, मेटाफर में भी मवाजना होता है लेकिन बगैर लाइक या एज वाले अल्फाज के. हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं बस. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. दुनिया एक स्टेज है. होप इज़ द थिंग विद फेदर्स. उम्मीद एक परिंदा है. ही इज़ अ शाइनिंग स्टार. वो एक चमकता सितारा है. अब मेटाफर को आसानी से पहचानने का तरीका ये है कि बराह रास्त मवाजना होगा ये. ठीक है, बगैर एज लाइक के. तो आपने ये समझ लेना है कि ये मेटाफर है. ठीक है, इफ वन थिंग इज कॉल्ड अनदर डायरेक्टली इट इज अ मेटाफर. अच्छा, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन इज व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज. पर्सनिफिकेशन उस वक्त होती है जब बेजान चीज़ों को इंसानों की खसूसियात दी जाती है. इट मीन्स वी टॉक अबाउट देम एज इफ दे आर अलाइव और डूइंग ह्यूमन एक्शंस. इसका मतलब है कि हम इन बेजान चीज़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो जिंदा हो या इंसानों जैसे काम कर रही हो. फॉर एग्जाम्पल, द मून स्माइल्ड एट द नाइट स्काई. चांद ने रात के आसमान पर मुस्कुराहट बखेर दी. द विंड विस्पर्ड इन द स्ट्रीट्स. हवा ने दरख्तों में सरगोशियाँ की. इसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर बेजान चीज़ इंसान जैसा अमल कर रही हो तो ये आपने समझ लेना है कि ये पर्सनिफिकेशन है. ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट और नेचर डज अ ह्यूमन एक्शन इट इज़ अ पर्सनिफिकेशन. अच्छा, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली, यानी मुबालगा आराई. इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि हाइपरबली इज़ एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली. इट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग. यानी मुबालगा
یا مبالغہ آرائی ایک مبالغہ آمیز بات ہوتی ہے جو حقیقت میں ممکنہ نہیں ہوتی، یعنی ایک بات کو بڑا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو حقیقت میں ممکنہ نہیں ہوتی، صرف زور دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کو آپ دیکھیں، آئی ہیو ٹولڈ یو اے ملینس ٹائم، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں لاکھ بار کہا ہے۔ اب یہ ملینس کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ تعداد میں یہ استعمال ہوا ہے، حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ صرف زور دینے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہی از ایز ٹال ایز اے ماؤنٹین، وہ پہاڑ جتنا لمبا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ صرف زور دینے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اور اس کو پہچاننے کا طریقہ آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا، اگر جملہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کہا گیا ہو تو آپ سمجھ لینا کہ یہ ہائپربلی ہے۔ اس طریقے سے نیکسٹ ہے اونوماٹوپیا، یعنی آواز کی نقل، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اونوماٹوپیا از اے ورڈ دیٹ امیٹیٹس دا نیچرل ساؤنڈ آف اے تھنگ، یعنی وہ الفاظ جو کسی آواز کی، قدرتی آواز کی نقل کرتے ہیں۔ مثلا دا بی بزڈ ان دا گارڈن، باغ میں مکھی بنبنائی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بز کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اونوماٹوپیا ہے۔ اس طرح دا ڈور کریکڈ اوپن، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، تو اس میں کریکڈ جو دروازہ کھولنے کی جو آواز ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں، اور اسی کو ہم فگر آف اسپیچ میں اونوماٹوپیا کہتے ہیں۔ اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر الفاظ کسی آواز کی نقل کرتے ہوں جیسے بز، سپلیش، بینگ، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اونوماٹوپیا ہے۔ اس طرح نیکسٹ جو فگر آف اسپیچ ہے وہ ہے آکسیمورن، تو اس کی ڈیفینیشن آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آکسیمورن از اے فگر آف اسپیچ in which two opposite ideas are joined to create an effect، یعنی آکسیمورن ایک ایسی ترکیب ہے جس میں دو متضاد الفاظ کو اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دو الٹ الفاظ ہوں گے اور ان کو اکٹھا استعمال کیا گیا ہوگا۔ مثلا اس کو آپ دیکھیں، بیٹر سویٹ میموری، میٹھی کڑوی یادیں، ٹھیک ہے، تو بیٹر اور سویٹ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ اس طریقے سے ڈیفیننگ سائلنس، یعنی وہ سناٹا جو کان پھاڑ دے، تو یہ دونوں جو ہے الٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں آکسیمورن۔ اور اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جملے میں دو متضاد یا دو الٹ الفاظ ایک ساتھ آ جائیں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ آکسیمورن ہے۔ اوکے، نیکسٹ جو فگر آف اسپیچ ہے وہ ہے اپوسٹرافی۔ اپوسٹرافی کیسے کہتے ہیں؟ اپوسٹرافی از وین اے اسپیکر ڈائریکٹلی ایڈریسز سم ون ہو از ناٹ پریزنٹ، ڈیڈ اور این آبجیکٹ اور آئیڈیا، یعنی اپوسٹرافی ایک اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب کسی غیر موجود مردہ یا بے جان چیز کو براہ راست ہم مخاطب کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہیں او ڈیتھ ویئر از دا اسٹنگ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس میں موت کو جو ہے اے موت تیرا ڈنک کہاں پر ہے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، چمک اے تارے چمک میں تجھے جاننے کو بےتاب ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ستارے کو اس طرح مخاطب کیا گیا ہے جیسا کہ وہ سامنے کھڑا ہو۔ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لائن میں کسی غیر موجود شخص یا غیر موجود شے یا کوئی خیال سے مخاطب ہو تو یہ اپوسٹرافی ہے، آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے۔ اس طریقے سے نیکسٹ جو فگر آف اسپیچ ہے وہ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایلیٹریشن از دا ریپیٹیشن آف دا سیم اسٹارٹنگ ساؤنڈ ان اے سیریز آف ورڈس، یعنی ایک ہی آواز یا حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کا بار بار آنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹریشن۔ اور اس کی مثال آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ شازیہ سیلز سی شیلز بائی دا سی شور، شازیہ شیلز سی شورز پر بیچتی ہے، تو اس میں ش ساؤنڈ یا س ساؤنڈ جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار آ رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس ایلیٹریشن کی مثال ہے۔ اس طریقے سے نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں، پیٹر پائپر پکڈ اے پک آف پکلڈ پیپرز، یعنی پیٹر پائپر نے اچار والے مرچوں کا ایک گٹھا چنا۔ اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لیٹرز جو ہے وہ بار بار آئیں لفظ کے شروع میں، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ایلیٹریشن ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ نے پیٹر پائپر پکڈ اے پک آف پکلڈ پیپرز، اس میں پ ساؤنڈ جو ہے یا پی کی جو لیٹر ہے وہ بار بار آ رہا ہے، تو اس سے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایلیٹریشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور فگر آف اسپیچ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں، وہ ہے کانسوننس، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کانسوننس از دا ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈس ود ان اور ایٹ دا اینڈ آف ورڈز ان اے فریز اور سینٹینس،
یعنی کسی جملے میں ہم آواز حرفوں کی تکرار یا بار بار آنا، خاص طور پر یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بات، خاص طور پر درمیان یا آخر میں، نہ کہ شروع میں، ٹھیک ہے. یعنی الٹریشن کا جو حرف ہے وہ شروع میں آئے گا، جبکہ کانسوننس کا جو حرف ہے یا اس کی جو آواز ہے وہ شروع میں نہیں آئے گا، وہ یا تو درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کے درمیان فرق ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے. اور اس کی مثال کو آپ دیکھیں، دا لمپی بمپی روڈ، اس میں UMPY یہ ایک جیسی آوازیں ہیں اور یہ شروع میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھرا ہوا کھردرا راستہ، یہ اس کا مطلب ہے. اس طریقے سے ہی اسٹرک اے اسٹریک آف بیڈ لک، تو اس میں ST کا جو لفظ ہے STR، یہ یا STR کا جو آواز ہے یہ ایک ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے بدقسمتی کا سامنا کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو کچھ حروف درمیان یا آخر میں بار بار آئے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کانسوننس ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ اب آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.